حمدا للہ والصلوات والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا مشق، ایک چھوٹی سی تدریب اور چھوٹی سی تمرین پیش خدمت ہے۔ اس میں مثنیٰ اور جمع کی مشق کرنی ہے۔ اس سے پہلے مثنیٰ، جمع اور مفرد کی ویڈیو آ چکی ہے، اس ویڈیو کا لنک ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ آپ اسے دیکھ کر بخوبی مفرد، مثنیٰ اور جمع کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے رولز اور قواعد کو اور اس کے رول اور قاعدے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی تمرین کو دیکھتے ہیں اور اس کا جواب کمنٹ باکس میں لکھنا ہے اور دینا ہے۔ اکمل کما فی النموذج واضبط بالشکل، کمپلیٹ ایز ان دا سیمپل، مکمل کیجئے جیسا کہ نمونے میں ہے، اور واضبط بالشکل، اور شکل کے ساتھ تحریر کیجئے، لکھیے، یعنی اعراب لگائیے، اپلائی اعراب، اور اعراب لگائیے یعنی حرکت لگائیے۔ واضبط بالشکل کا مطلب یہ ہے شکل کے ساتھ لکھیے یعنی حرکت کے ساتھ لکھیے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں وردتن، یہ مفرد ہے، اس کا ہم کو مثنیٰ بنانا ہے، ڈھول بنانا ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے، بس اخیر میں الف اور نون ایڈ کر دینا ہے، جیسا کہ یہاں پر رول بھی بتا دیا گیا ہے کہ مفرد پلس الف نون۔ جب ہم مفرد کے اخیر میں الف نون ایڈ کر دیں گے تو وہ ڈول بن جائے گا، مثنیٰ بن جائے گا، تثنیہ بن جائے گا۔ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں وردتن ہے، وردتن کے اخیر میں الف اور نون ایڈ کیا تو کیا بنا، وردتینی۔ تو رول کیا ہے، مفرد پلس الف نون۔ کسی بھی مفرد کا اگر مثنیٰ بنانا ہے، سنگولر کو ڈول بنانا ہے، تو اس ورڈ کے آخر میں، اس لفظ کے آخر میں الف نون ایڈ کر دیں گے، وہ مثنیٰ بن جائے گا۔ جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وردتن، وردتینی، مفرد پلس الف نون۔ اس کا اگر وہ لفظ مفرد ہے، ورڈ مفرد ہے، اگر وہ مفرد لفظ مؤنث ہے، فیمینن ہے، اور اس کی جمع بنانی ہے، مثنیٰ میں تو سب کے ساتھ یہی رول ہے، وہ میسکولین ہو یا فیمینن ہو، لیکن جمع کا رول الگ ہے۔ اگر جمع میں اگر وہ مؤنث لفظ ہے، اور مؤنث میں بھی جمع جو ہے دو طرح کی آتی ہے، اس سے پہلے وہ چیز آ چکی ہے، وہ اس ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں ڈال دوں گا، اسے آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہاں پر جو جمع ہے، وہ جو الفاظ ہیں اس کے بیشتر جو جمع ہے وہ جمع سالم ہے۔ جمع سالم اور جمع مکسر کی بحث آ چکی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو جمع مؤنث سالم بنانے کا جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مفرد ورڈ ہوتا ہے، جو سنگولر لفظ ہے، مفرد لفظ ہے، سنگولر ورڈ ہے، اس سنگولر ورڈ کا لاسٹ لیٹر حذف کر دیں گے، حذف آخر المفرد، مفرد کا جو آخر ہے، آخری لیٹر ہے، آخری حرف ہے، اس کو حذف کر دیں گے، اور اس کے بعد الف اور تا ایڈ کر دیں گے، تو جمع مؤنث سالم بن جائے گا۔ اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے مزید تفصیل جان سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں وردتن ہے، اب اس کی جمع مؤنث سالم بنانی ہے، پلورل بنانا ہے، یہ فیمینن ورڈ ہے، فیمینن لفظ ہے، مؤنث لفظ ہے، تو اس تا کو جو ہے ہم ہٹا دیں گے اور آخر میں الف اور تا ایڈ کر دیں گے تو وہ جمع بن جائے گا۔ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں وردتن سے وردیتن۔ رول کیا ہے کہ مفرد کا آخر حذف کر دیں گے اور الف تا ایڈ کر دیں گے، تو وردتن سے ورداتن بن جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو۔ یہاں پر دوسرا لفظ ہے بنتن، تثنیہ بنانا ہے یعنی ڈول بنانا ہے، مثنیٰ بنانا ہے، بس آخر میں الف نون ایڈ کر دیں گے، بنتن سے بنتانی۔ تو یہاں پر بنتان، اس کو آپ کو کمنٹ باکس میں لکھنا ہے، یہاں پر تو آپ لکھ نہیں سکتے ہیں۔ اور جو جمع ہے، اس کی جمع اس کے آخر میں الف اور تا ایڈ کرنے سے نہیں آئے گی، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے بلکہ جمع مکسر ہے، اور اس کی جمع بنتن کی جمع بنات آتی ہے، اس کی جمع بنات ہے، تو یہ رول یہاں پر کام نہیں کرے گا۔ البتہ یہ جو نیچے والا لفظ ہے صدیقتن، معلمتن، مہندستن، مریحتن، جمیلتن، سب کا معنی آپ کو پتہ ہے۔ صدیقتن گرل فرینڈ، معلمتن لیڈی ٹیچر، مہندستن لیڈی انجینئر، مریحتن کمفورٹیبل، آرام دہ، جمیلتن بیوٹیفل، خوبصورت، مئذنتن میناریٹ، مینار،
جو مسجد وغیرہ کے اوپر ہوتا ہے بلند۔ میزانہ پہلے زمانے میں وہ اس بلند مینار کو اور اس مینار کے اوپر جو ہے ایک جگہ ہوتی تھی، وہیں پر مؤذن کھڑے ہو کر کے اذان دیتا تھا، تو اس مناسبت سے بھی اس کو میزانہ کہا جاتا ہے، اذان دینے کی جگہ۔ اور اس کا معنی مینار کیا بھی ہے، مینارہ، مینار اردو میں مینار، اور عربی میں اس کا مترادف لفظ منارہ بھی آتا ہے، منارۃ المسجد، میزانہ منارۃ المسجد۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہ میزانہ منارہ اس کو آپ سمجھ لیں، تو یہاں پر جو ہے مؤذن کھڑے ہو کر کے اذان دیتے تھے، تو اس جگہ کو میزانہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ میزانہ ہے، منارہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے مؤذن صاحب کھڑے ہو کر کے اذان دیتے تھے پہلے زمانے میں، جب کہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں ہوتا تھا تاکہ دور تک آواز جائے۔ اب منارے پہ جو ہے مائک لگا ہوتا ہے، تو میزانہ اس کو کہتے ہیں۔ سائحۃن کا معنی ہے سیاح، یہ لیڈی ٹورسٹ، انگلش میں ٹورسٹ، سائحہ سیاحت کرنے والی، گھومنے والی، اور مذکر جو ہے ٹورسٹ کے لیے، میسکولن ٹورسٹ کے لیے سائح کا لفظ آتا ہے، جس کی جمع سائح کی جمع سیاح ہے، اور ساح یسیح سیحن کا معنی آتا ہے گھومنا، سیاحت کرنا۔ لؤلؤۃن موتی، اور جس کو انگلش میں پیارل کہتے ہیں، اور لؤلؤن، یہ جو لؤلؤۃن ہے وہ سنگولر ہے، اور اس کی جمع لؤلؤن ہے، اور اس کی جمع لآلی ہے۔ لہذا یہاں پر پھر وہ قاعدہ جو ہے کام نہیں کرے گا کہ آخر میں الف تا ایڈ کر کے جمع بنانے کا۔ فارغۃن کا معنی ہے خالی، امپٹی، اس کی جو جمع ہے الف تا ایڈ کر دیں گے جمع بن جائے گی، الف نون ایڈ کر دیں گے تثنیہ بن جائے گی۔ تثنیہ میں تقریباً سب کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ طباختن لیڈی کوک، باورچن کھانا پکانے والی۔ نخلتن کہتے ہیں کھجور کا درخت، کھجور کا پیڑ، پام۔ نخلتن یہ سنگولر ہے، اس کی جمع نخلن آتی ہے اور نخیل آتی ہے، تو سنگولر میں تو وہی رول کام کرے گا الف اور نون کا، البتہ پلورل میں الف اور تا والا رول یہاں پر اس لفظ کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ سفینتن شیپ، پانی جہاز، اور اس کی جمع سفینتن کی سفن اور سفائن آتی ہے، لہٰذا یہاں پر بھی الف تا ایڈ کر کے جمع نہیں بنائیں گے۔ سمکتن کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے، سمکتن کی یہ جو ہے سنگولر لفظ ہے، اس کی جمع سمکن، اسماک اور سیماک آتی ہے۔ قطتن کیٹ، بلی، اس کی جو ہے جمع قطات آئے گی، اور جو قطن ہے جو مذکر ہے میسکولین قطن، اس کی جمع قطت آتی ہے، کیٹ، بلی۔ کیونکہ اعراب میں حرکت میں تثنیہ اور جمع کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسی اعتبار سے آپ اس کو وہاں پر حرکت دیں گے، اعراب لگائیں گے۔ اگر آپ تثنیہ اور جمع کو بخوبی نہیں سمجھ رہے ہیں تو جب تثنیہ کا اعراب اور جمع کا اعراب جب آپ کو بتایا جائے گا اس وقت آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب کچھ اور ہوتا ہے اور جمع مکسر کا اعراب کچھ اور ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کو آپ سمجھیے، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو لنک دیں گے اسے بھی دیکھیے تاکہ مفرد مثنیٰ اور جمع کا کنسیپٹ کلیئر ہو، اسی طرح میسکولین اور فیمنین کا کنسیپٹ کلیئر ہو تاکہ اعراب لگانے میں آسانی ہو۔ حرکت لفظ کے آخر میں حرکت دینا آسان ہو۔ سفینتن کی جمع سفن ہے اور سفائن ہے، جس کے معنی شپ کے ہے، جہاز کے، پانی جہاز، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہو، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، اگر دوران ترجمہ تشریح کوئی غلطی ہو اس کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں، کیونکہ فرمان الہی ہے وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہے، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔